ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. طہارت اور نجاست کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں. مفتی محمد شمیم خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتی صاحب اگر میں سوالات کی طرف آؤں، جو بہت سارے لوگ بہت سارے سوالات کرتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں اپنے آفس یا کام سے جا رہے ہیں، ہم پاک ہیں، کپڑے بھی صاف ستھرے ہیں، اور یہ جو پرندوں کی بیٹ گر جاتی ہے تو اب ہم کیا کریں؟ اب کیا ہم آفس چلے جائیں تو میں خراب ہو گیا، نماز پڑھنے کا ٹائم آئے گا، میں تو آؤں گا عصر کے بعد، یہ مغرب کے بعد آؤں گا تو میری ظہر بھی گئی، عصر بھی گئی. اس بارے میں ذرا بتا دیں. دیکھیے، اس بارے میں سب سے پہلے تو شیطان کنفیوز کرتا ہے. ٹھیک. وہ آپ کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے. ٹھیک. اور وسوسے ڈال کر وہ آپ کی عبادات کو روکتا ہے. بالکل. اب عموماً اگر چڑیا کی بیٹ ہے تو بہت تھوڑی سی ہے. اچھا. جیسے ہی وہ سوکھ جائے آپ اسے جھڑا دیں، اور اگر نہ دھو سکیں جھڑا دیں اور وہ صاف ہو جائے، نظر آئے. لیکن میں جو شہروں میں رہتے ہیں ان سے کہتا ہوں، آپ ایسے کون سی جگہ ہوتے ہیں جہاں پانی دستیاب نہیں ہوتا؟ ہر آفس میں، ہر بڑے ہوٹل میں، روڈ پر، ہر جگہ پانی. اگر کہیں کچھ لگ گیا ذرا سا پانی سے کھنگال لیجیے. اچھا چلیے، نماز کا ٹائم آ گیا نا، پہلے تو آپ کے مثلاً آپ کے یہاں بیٹ گری، ٹھیک، میں واضح کر کے سمجھا رہا ہوں. اب آپ اسے چھوڑ دیں، پانی نہیں ہے نا، سوکھنے دیں. اچھا. اپنے کام میں لگے رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سوکھ گئی، آپ نے اسے جھڑا دیا. ٹھیک ہے، اب نماز ظہر کا وقت آ گیا، مسجد جائیے، وضو تو کریں گے نا آپ، اس کو بھی دھو لیجیے، کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن مفتی صاحب اس کا نشان رہتا ہے، دھل تو جاتی ہے وہ نہیں، بس نشان جو رہتا ہے نا وہ تو پھر آپ صرف گھسیں اور بہت سارے، لیکن جب آپ نے دھو لیا اور جتنا ہلکا وہ ہو سکتا تھا ہو گیا، تو اب اس کو خشک کر لیں. ٹھیک ہے، یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہوتا. لیکن میں یہاں زور دے رہا ہوں اس بات پر کہ لوگ شیطانی وسوسے میں پھنس کر اپنے اس کی بات مان لیتے ہیں اور نماز چھوڑ دیتے ہیں. یہ بھائی اب میں کیا کروں، میں گھر جا کے کروں گا. یہ غلط ہے، میں اس کا حامی نہیں ہوں. آپ کو تو میں نے عرض کیا نا کہ میرے مولا نے جب یہ فرما دیا کہ اس قوم پر اللہ کا احسان ہے کہ پانی نہیں ہے تو تیمم کر لو. اچھا، اب اگر پانی نہیں ہے اور یہ صاف کرنی ہے، جھڑا دیں اس کو. ٹھیک ہے. اور آپ کے وضو کا بھی پانی نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ تیمم کر لیجئے. ٹھیک ہے، اس کا بھی تیمم کر لیجئے. یہ پاک ہو گیا، آپ بھی پاک ہو گئے. نماز کیوں چھوڑتے ہیں؟ مطلب کوئی ریزن نہیں ہے عبادت چھوڑنے کا. عبادت چھوڑنے کا کوئی ریزن نہیں ہوتا. سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے پوچھا کہ ہم کس وقت نماز چھوڑ سکتے ہیں، یعنی ایسی حالت بیان کرتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ تم سمندر میں ڈوب رہے ہو اور نماز کی نیت کر لو. سن لو، تم سمندر میں ڈوب رہے ہو اور تمہیں پتہ چل گیا کہ نماز کا وقت ہو گیا تو نیت کر لو. معاف نہیں ہے، معافی کہیں نہیں ہے. یہی میں بتانا چاہ رہا ہوں. انسان ڈوب رہا ہے، مر رہا ہے. یہ جو ہم اپنے لیے تعویلات پیش کرتے ہیں، ہم عذر ڈھونڈتے ہیں، یہ ہمارے اپنے وسوسے ہیں، شیطانی وسوسے ہیں. یہ ہماری لیزینس ہے، یہ ہماری کاہلی ہے. جب ہم کرنا چاہیں تو کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ اللہ نے بے شک کراچی میں پانی کا ذرا تھوڑا مسئلہ شارٹیج ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ وضو کے لیے پانی نہ مل سکے. مسجد میں بھی مل ہی جاتا ہے، کہیں کہیں پرابلم آتی ہے، لیکن مطلب اننیسیسری ہے میرے نزدیک کہ میں اس پر ڈسکس کروں. یوں ارے بھائی تم کرنا چاہو گے تو 2 منٹ بالکل اگر جواب پہنچ گیا. اچھا، اسی سوال کو تھوڑا سا اس طرح کر لیتے کہ میں جا رہا ہوں، اب مجھے پتہ ہی نہیں پانی کہاں سے آیا ہے، آ گیا ہے کوئی پانی، یا روڈ پہ پانی پڑا، مجھے پتہ نہیں کہ یہ اب پتہ نہیں کہاں سے یہ پانی ہے، روڈ کیسی تھی، کیا تھا، اور اس کی چھینٹیں مجھے آ جاتی. دیکھیے، روڈ پہ جو پانی آتا ہے نا، اب جو پانی کھڑا ہے وہ تو گندا ہے. ٹھیک، جب وہ مٹی میں شامل ہو گیا، اس میں جس جگہ پانی کھڑا ہے وہاں جو اس میں جو بھی گندگی تھی شامل ہو گئی، تو وہ تو ہے، اس سے بچنا چاہیے. ٹھیک. اب اوپر سے کہیں سے پانی ٹپک رہا ہے، آپ کو اندازہ نہیں. زیادہ تر تو ہمارے اے سیوں کا پانی ٹپک رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اب اسپلٹ لگ گئے تو وہ اے سی کا پانی ٹپکنا کم ہو گیا. کوئی اپنا مکان دھو رہا ہے، پر نالا باہر ہے، آ گیا، تو تھوڑا سا تو انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ پانی گندا ہے یا صاف ہے. اے سی کا پانی تو خراب نہیں ہوتا، لیکن کسی کے گھر سے نالے سے پانی گر رہا ہے، کچھ ہے، تو انسان کو جو سینس اللہ نے دی ہے نا، ہمارے اندر ساری حصیں موجود ہیں. ٹھیک ہے. اور جب کہا جاتا ہے نا کہ تمہارے دل کے اندر ایک مفتی ہے، اس سے فیصلہ لے لو، تو پتہ چل جاتا ہے آپ کو. اب اگر بہت مجبوری ہے، کپڑے ناپاک ہوگا تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کو چینج کرنے پڑیں گے. اچھا، اس پرٹیکولر سچویشن میں کیا حکم ہے مفتی صاحب کہ اگر پانی کھڑا ہے، اس کی چھینٹ آ جائے، بائک پہ جا رہے ہیں تو چھینٹ آ جائے تو پھر نماز پڑھ سکتے ہیں یا پاک کر لیں؟ پانی ڈالنے سے اگر صرف پانی کی چھینٹ ہے، اس میں کوئی گندگی نظر نہیں آ رہی اور وہ تھوڑی سی ہے، اچھا، اس کی بھی شرط وہی درہم کے برابر ہے. اچھا، ٹھیک ہے. اگر اتنی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اس سے زیادہ ہے تو پھر ٹھیک ہے. دیکھیے، میں بڑا آسان فارمولہ بتاتا ہوں. درہم کی تو ٹھیک ہے، علماء کرام بیان کرتے ہیں. جب آپ کے کپڑوں پہ چھینٹ آئے گی نا تو آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ پاک ہے یا ناپاک ہے. ٹھیک ہے.
یہ آسان ہے، ہر شخص جانتا ہے، بالکل جس نے الف بے تے سے نہیں پڑھی وہ بھی جانتا ہے کہ یہ پاک ہے یا ناپاک ہے. ٹھیک ہے. یہ صرف یہ سوچیں کہ شیطانی جو وسوسہ ہے نا اس کے ساتھ آپ جنگ کریں کہ یہ مجھے نماز سے روک رہا ہے، مجھے اس کا حل نکالنا ہے، یہ ریزن پیش کر کے سمجھے. اچھا اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہا، اپنے ساتھی سے پوچھ لیا یہ آیا اتنا میں کنفیوز ہوں، فوراً کوئی نہ کوئی آپ کی مدد کر دے گا. کیونکہ دل میں اگر آپ نے ٹھان لی کہ رب میری نماز نہ نکلے تو آپ کے لیے سارے راستے کھل جائیں گے. اچھا مفتی صاحب موضوع کے حساب سے نہیں ہے لیکن رمضان کے حساب سے ہے سوال، کہ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں نا چھینکیں آ رہی ہیں یا ہمیں نزلہ ہے، اب بلغم یا تھوک جو ہے بار بار منہ میں آتا ہے. اچھا ہم تھوکتے تو ہیں لیکن ابھی کتنی دفعہ تھوکیں، وہ نزلہ تیز ہے، ابھی ہم روزے سے ہیں، سحری کے بعد اٹھے ہیں تو ہمیں لگ رہا ہے کہ تیز ہو گیا ہے، اب دوائی کھا نہیں سکتے ہیں، کچھ لے نہیں سکتے ہیں، تو بس تھوکتے رہیں یا کچھ ایسا کچھ ہے کہیں کہ اگر تھوڑا سا نگل لیں یا نگلنے کا حکم ہے، کیا نگل سکتے ہیں نہیں نگل سکتے؟ ذرا اس بارے کو واضح کرتے ہیں. دیکھیے جو بات آپ نے بیان کی ہے پھر وہی میں انسانی دائرے میں رہتے ہوئے ایک عام انسان کی ایک عام سوچ کے مطابق روزے کے ٹوٹنے کا تعلق کیسے ہے کہ اگر آپ اس کی شرائط ہیں وہ، اب نزلہ جو ناک سے گر رہا ہے اسے تو صاف کرنا پڑے گا، ناک کو تو آپ واپس نہیں لے جا سکتے، ٹھیک ہے. اچھا حلق میں اگر گر رہا ہے کوشش کریں کہ اسے تھوک دیں، جو خود بخود آ رہا ہے آپ کھنکاریں نا، کھنکار کے کھینچیں اور پھر اسے واپس لینا چاہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہے. ٹھیک ہے. جو نیچرل ہو رہا ہے اس کو نیچرل ہونے دیں. ٹھیک ہے. مثلا اگر بلغم گلے میں آ رہا ہے تو اسے تھوک دیجئے اگر منہ بھرا ہوا ہے. اب بھرے ہوئے منہ کو اگر تھوڑا بہت اندر حلق میں گر گیا کوئی بات نہیں، لیکن اگر بھرے ہوئے منہ کو آپ منہ میں اس کو پھر واپس لیں تو آپ کو خود کراہیت. جب آپ کو خود کراہیت آ رہی ہے تو مفتی تو آپ کے دل میں موجود ہے نا، وہ بتا رہا ہے آپ کو کیا کرنا ہے. مفتی صاحب مختصراً بتا دیجیے گا یہ نجاست اور طہارت کے حوالے سے انسان کیا کیا اقدامات کرے، کیسے رہے جو ظاہری طور پہ بھی پاک رہے، باطنی طور پہ بھی پاک رہے، مختصراً اگر آپ بتا دیں. دیکھیے ہر مسلمان کو ایک تو یہ کہ ہر وقت پاک صاف رہنا چاہیے، اس پاک صاف کے ساتھ اسے باوضو بھی رہنا چاہیے. جتنا ایک شخص ایک مسلمان جتنا باوضو رہے گا اس کے اندر طہارت خود بخود بڑھتی چلی جائے گی، پروان چڑھتی رہے، اس کا تقوی آگے بڑھنے لگے گا. کیونکہ جب وہ حالت وضو میں ہوگا تو اسے پتہ ہے یار میں نے اگر اس سے بد کلامی کی تو میرا وضو ٹوٹ جائے گا، میں نے بد نگاہی کی تو میرا وضو ٹوٹ جائے گا. وہ اپنے وضو کی جب حفاظت شروع کرے گا تو اس کی روح کی پاکیزگی بھی شروع ہو جائے گی. پہلی منزل ہے کہ آسان سی چیز ہے، وضو کر لے، وضو میں رہیں. آپ دیکھیں بہت مشکلیں آپ کی آسان ہو جائیں گی، بہت منزلیں سہل ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. مفتی محمد شمیم خان صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. ناظرین اسی بات کے اوپر ہم مفتی صاحب کی کہ آپ وضو سے رہیں، پاک رہیں، صاف رہیں، تو پھر وہ جو طہارت کا جو سلسلہ آپ کے اندر ہے وہ پروان چڑھنا شروع ہوگا اور انشاءاللہ آپ اپنے اندر بھی چینجز دیکھیں گے. اس بات سے ہم آج کی نشریات کا اختتام کرتے ہیں اور ہم چاہیں گے کہ شاہ زیب زیدی جو ہیں وہ آخر میں جو ہے وہ نعت کلام پیش کریں. لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے لاؤں، لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے اور لوگ کہتے ہیں کروں آپ کی مدحت آقا، لوگ کہتے ہیں کروں آپ کی مدحت اور میں لہجہ قرآن کہاں سے لاؤں، اور آپ کی نعت تو لکھنی ہے مگر سوچتا ہوں
آپ کی نعت تو لکھنی ہے مگر سوچتا ہوں میں بھلا دوسرا قرآن کہاں سے لاؤں اور آپ کے حکم کو جو حکم خدا مانتے ہیں آپ کے حکم کو جو حکم خدا مانتے ہیں آج میں سے مسلمان کہاں سے لاؤں آج میں سے مسلمان کہاں سے